بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت نحم کی غزل نمبر 2 رخ زلف پہ جہاں کھویا کیا اندھیرے جالے میں رویا کیا، جس کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ اس کی غزل کے شعر نمبر 4، 5، 6 اور 7 کی تشریح پیش ہے۔ اس سے پہلے 3 اشعار کی تشریح میرے پہلے ویڈیو لیکچر میں موجود ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ اور یہ اس لیکچر کا پارٹ 2 ہے جو کہ آگے پیش خدمت ہے۔ بیٹا جو بچے میرے چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کو پش کرنا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بیٹا اس کا شعر نمبر 4 ہے۔ رہی سبز بے فکرے کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ سبز ہری بھری بے فکر بے پرواہ، جسے کوئی غم نہ ہو، کشت سخن شاعری کی کھیتی، جوتا نہ کیا ہل نہ چلانا، بویا نہ کیا بیج نہ ڈالنا۔ جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے ہم شعر لکھیں گے، اس کے بعد شاعر کا نام میر تقی میر، اس شعر کا مفہوم۔ میری شعروں کی کھیتی ہمیشہ سے سرسبز و شاداب رہی، حالانکہ میں نے اس کے لیے کبھی محنت نہیں کی۔ تشریح: آتش کی شاعری میں غزل کی بیشتر خوبیاں موجود ہیں، دیگر لکھنوی شعراء کی طرح ان کے کلام میں عامیانہ و صوفیانہ پن موجود نہیں ہے۔ شاعرانہ طلاء سے مراد یہ ہے کہ شاعر اپنی شاعری کی خود تعریف کرتا ہے۔ شاعرانہ طلاء ہر شاعر کا محبوب انداز ہے۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اسی طرح میر نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں شاعرانہ طلاء سے کام لیا ہے۔ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رہے طبیعت کی روانی اس کی۔ آتش اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ میری شاعری کی کھیتی ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتی ہے، مجھے شاعری کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کے باوجود میرے شعروں کی فصل ہمیشہ سے تر و تازہ رہی۔ شعروں کی آمد اور پیداوار کا سلسلہ بغیر محنت اور فکر کے جاری و ساری رہا۔ یہ کسی عجیب بات ہے کہ میں نے کبھی محنت نہیں کی اور اس کے باوجود شعروں کی آمد کا سلسلہ ہمیشہ سے رواں ہے۔ آتش کہتے ہیں میرے شاعر آمد ہیں، آورد نہیں۔ شاعری مجھ میں ایک خداداد صلاحیت ہے، میں نے کبھی بھی جوتنے یا بونے کی فکر نہیں کی، یہ خدا کی طرف سے ہی سرسبز ہے اور میں بلا مشقت ذہنی شعر کہتا ہوں۔ شعر نمبر 5: برمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برمن بت پرست ہندوؤں کی ایک اعلیٰ ذات ہے۔ حسرت، تمنا، نامکمل آرزو، نہ گویا کیا، بولنے کی طاقت نہ دی، بت پتھر کا بنایا ہوا معبود۔ شاعر کا نام میر تقی میر۔ مفہوم: برمن جو کہ بتوں کو پوجتے ہیں، انہیں بتوں سے کلام کرنے کی حسرت رہی، مگر خدا نے بتوں کو بولنے کی صلاحیت نہ دی۔ تشریح: قلندرانہ مزاج کے حامل شاعر آتش اپنے عہد میں کسی بھی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ آپ کے اپنے ہم اثر شاعر امام بخش ناسک سے کئی ادبی مارکے ہوئے۔ آپ کی شاعری آپ کے مزاج کی آئینہ دار رہی۔ اس شعر میں آتش برہمنوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہندوؤں کو ہمیشہ اپنے بتوں سے باتوں کی حسرت رہی کہ کاش ان کے بت بھی گفتگو کرتے۔ وہ چونکہ بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں مگر بت بول نہیں سکتے، اس لیے برمن ہمیشہ اس حسرت میں مبتلا رہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اپنے خداؤں سے گفتگو کر سکتے۔ اس کی حسرت کبھی پوری نہ ہوگی۔ کئی پتھر مٹی بھی کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، بقول شاعر مٹی بھی دیتی ہے امید کیا، بتوں سے ندامت کا اظہار کیوں۔ اس شعر میں شاعر نے بت کے لفظ کو محبوب کے لیے مستعار لیا ہے اور برمن سے مراد عاشق لیا ہے۔ شعراء کرام محبوب کے لیے بت اور صنم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ برمن
عاشق کو ساری زندگی محبوب کے روبرو بات کرنے کی حسرت رہتی ہے، کیونکہ محبوب بت تو بات کر ہی نہیں سکتا۔ بقول شاعر، ان بتوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح مر دیکھا۔ شعر نمبر 6، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ مزہ، لطف، غم کھانا، دکھ اٹھانا، اشک، آنسو، ہاتھ دھویا کیا، ہاتھ دھونا۔ شاعر کا نام میر تقی میر۔ مفہوم، جس کو غم کھانے کا مزہ پڑ جائے وہ آنسو سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ تشریح، آتش کی اخلاقی شاعری نے نہ صرف اپنے دور کے شعراء کو متاثر کیا بلکہ آئندہ آنے والے شعراء کے لیے بھی ان کی شاعری کسی دبستان سے کم نہیں۔ عشق میں عاشق کو دکھ اٹھانا ہی پڑتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا محبت میں جس کسی کو غم عشق سے واسطہ پڑا اسے غم کھانا پڑا۔ غم کھانا محاورہ ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ اشکوں سے ہی دھوتا ہے۔ یہ دل لگا لینے سے سوائے آنسوؤں اور تکلیفوں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہاتھ دھونا بھی محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو کوئی غم عشق کھاتا ہے پھر وہ عمر بھر آہ زاری میں مبتلا رہتا ہے۔ عشق کے غم اٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ ہماری ہی محبت ہے، ہم غم اٹھا کر بھی جی رہے ہیں۔ بقول حفیظ جلندری، غم موجود ہیں، آنسو بھی ہیں، کھا تو رہا ہوں، پی تو رہا ہوں، جینا اور کسے کہتے ہیں، اچھا خاصا جی تو رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو دکھوں میں لذت اور سکون ملنے لگتا ہے، جو مصیبت کے آ جانے پر گھبراتے نہیں، وہ اشکوں کے عادی بن جاتے ہیں، انہیں رونے دھونے سے فرصت نہیں ملتی۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی محرومی کو بیان کیا ہے کہ غم ہر وقت اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ بقول شاعر، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا بہا دیں، شبنم کی طرح ہم کو رونا نہیں آتا۔ ایک اور شاعر اس طرح بیان فرماتا ہے، جیلنا پڑتا ہے صدیوں رہ گانی کا عذاب، آنکھ میں بہتا نہیں ایسے ہی دھارا خواب کا۔ شعر نمبر 7، جو کہ اس غزل کا مقطع ہے، زرخداں سے آتش محبت رہی، کنویں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زرخداں، ٹھوڑی کا گڑھا، محبت، پیار، الفت، کنواں وہ جگہ جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے، ڈبویا کیا، ڈبوتا کیا۔ شاعر کا نام میر تقی میر۔ مفہوم، مجھے محبوب کی ٹھوڑی میں پڑنے والے گڑھے سے بڑی محبت ہے، مجھے میرے دل نے ایک کنویں میں ڈبو دیا ہے۔ تشریح، آتش کا نام حیدر علی تھا۔ آپ کی شاعری کے موضوعات میں فکر و غنا، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی اور درویشانہ رنگ پایا جاتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش محبوب کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے ہیں اور ان کو اپنا دل دے بیٹھے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، جب سے مجھے محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے سے محبت ہوئی تب سے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں، میں اس کنویں میں ایسا گرا ہوں، اسی میں اٹک کر رہ گیا ہوں، اور میرا دل اپنا نہیں رہا بلکہ بیگانہ ہو گیا ہے۔ بقول مصحفی، ہم دم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تو اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ مختصراً آتش محبوب کی ٹھوڑی پر بننے والے گڑھے کی تعریف میں رتب لسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کا یہ گڑھا مجھے مسلسل ڈبونے کا کہتا ہے، یہ کنواں میرے لیے دل نشین ہے، آتش اس میں گرنا سعادت سے کم نہیں۔ بقول شاعر، در بدر ہو کر اندھیرے جانے کب کے سو گئے، چاند سا چہرہ میرے خوابوں میں رہا رات بھر۔ شاعر کے نزدیک محبوب کی ہر ادا میں ایک محبت کا عنصر چھپا ہوتا ہے۔ اکثر شعراء کرام نے محبوب کی ٹھوڑی کے اس گڑھے کو خوبصورت تشبیہات سے نوازا ہے۔ اس مقطع میں شاعر کے محبوب کے اس گڑھے سے جو کسی ٹھوڑی پر ہے، اس میں گرنے اور مسلسل ڈوبنے کی حسرت ہے۔ امید ہے بیٹا آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ میرے لیکچر کو خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے اسٹیٹس پر اور اپنے فرینڈز گروپ میں بھی شیئر کریں۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔